ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، اس چاند کی دس کو سانجھ تلاش، شبیر سے دنیا خالی تھی، بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے، اکبر بھی گئے قاسم بھی گئے، موتقنے کو ایک ایک کا رہی، چھاتی پہ جو سونے والی تھی، اس ڈھب سے نہ اجڑا باغ کہیں، اس ڈھب سے نہ لاگی آگ کہیں، سوکھی ہوئی پتی پتی تھی، ٹوٹی ہوئی ڈالی ڈالی تھی، کیا لٹ کے گئے کربل سے حرم، جب آئی ہے سکیاں ملنے کو، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی، سرور پہ حسن کی ودھوا نے دو چاند سے ٹکڑے مار دیے، بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی، اس چاند کی دس کو سانجھ تلاش، شبیر سے دنیا خالی تھی، من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. عزیزان محترم، وقت ختم ہو چکا ہے. آپ نے مسلسل زحمتیں کی اور یہ اسی سلسلے کی آخری زحمت ہے. آپ نے، بزرگوں نے، جوانوں نے اور خواتین نے اپنے روز و شب جو ذکر حسینی میں صرف کیے، ان کی جگہ تو وہی بیوی دے گی جس نے چکی تھی حسین ابن علی کو پالا تھا. ہمارا اتصال ماضی سے باقی ہے اور ہم اپنے ماضی سے کٹ کر رہ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ امام رضا نے ابن شبیب سے یہ کہا تھا کہ ابن شبیب ان کنتا باقی اعلیٰ شعر سب کے اعلیٰ جد غریب. ابن شبیب اگر کسی پردیسی پر رونا آ جائے تو پہلے میرے جلدے میں شروع کر دیجیے. آشور کی شروع تالے ہوئی، علی اکبر نے لہجہ محمد میں اذان دی، حسین ابن علی نے بیٹے کو سر سے پاؤں تک دیکھا، نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک مرتبہ لشکر کو یہ حکم دیا کہ سب مجتمع ہو جاؤ تاکہ ہم ایک مرتبہ اور اتمام حجت کر لیں. حسین ابن علی نے خطبہ دیا، ادھر سے 30 آئے، 25 صحابی ایک وقت میں شہید ہوئے. پھر نماز ظہر کا وقت آیا، حسین ابن علی نے اس شان سے نماز پڑھائی کہ 2 ماموم آگے نماز پڑھ رہے تھے. اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، عائشہ کی باری آئی، ایک مرتبہ قاسم گئے، ابو الفضل عباس گئے، اور محمد گئے، علی اکبر گئے. اور جب میرا مولا اکیلا ہوا تو ایک مرتبہ خیر لینے آیا، فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ کو بلایا، کہا فضہ ذرا میرے قریب تو آنا. فضہ قریب آئی، کہا فضہ جا صندوق کھول اور میرے پرانے کپڑے نکال کے لا. لیکن زینب تو خبر نہ ہونے پائے. زینب تو خبر نہ ہونے پائے. فضہ گئی، اس نے صندوق کھولا، حسین پیاری کے پرانے کپڑے نکالے، اپنی آبا کے دامن میں ڈبائے. جب لے کر جا رہی تھی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ پڑی فضہ کے دامن پر. کہا فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کی کنیز خاموش کری ہے. ایک مرتبہ جلال کے عالم نے کہا کہ فضہ تو میری ماں کی کنیز ہے، میری ماں کی آپ کی رقم، میری ماں کے آپ کی رقم بچلانے کے تیرے دامن میں کیا ہے؟ کیا بتلاؤ؟ حسین نے پرانے کپڑے لائے. کہا بھائی نے کپڑے نہیں مانگے، بھائی نے کپڑے نہیں مانگے، بھائی نے کپڑ مانگا ہے. لا فضہ یہ کپڑا میں اپنے ہاتھ سے پہناؤں گی. یہ کہہ کے وہ پرانا لباس لیا، آئی حسین پیاری کی خدمت میں اور کہا کہ بھیا اماں یہ لباس نہیں جاتی تھی اور وہ بھی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں لے آؤں گی. یہ بھائی لوگوں کے آگے کے لیے ہے تو اپنے ہاتھوں سے دیکھو. حسین نے لباس پہنا، باہر نکلے، ایک مرتبہ فوج میں نگاہ ڈالی، پھر خیمے کے اندر آئے اور اب آواز دی یا زینب
یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکم من السلام. اور اس کے بعد پھر آواز دی کہ وہ عورتیں جن کے مرد میری نصرت سے کام آئے ان عورتوں کو بھی میرا سلام پہنچے. خالی خیمے کے دروازے سے نکل رہے تھے, دیکھا کہ فاطمہ زہرا کی پوری گلی اپنے سر کے بال کو کھولے ہوئے خیمے کا دروازہ پکڑے کھڑی ہے. کہا میری ماں کی کبھی سدھا تجھے نہیں میرا آدمی دو چار جملوں کی ضرورت. باہر نکلے خدا کی باہر نکلے نظر زمین میں سوالا. حسین نے دائیں دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دی آئیے کن تو قدم و سواری آئے کوئی میری سواری چلانے والا. بھائی حسین کی سواری کی شان یہ تھی کہ حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ابو الفضل عباس نے کہا کو تھاما کرتے تھے, علی اکبر بازو ڈالتے تھے, آخری میں حسن دو جنا کے لگام کو تھاما کرتے تھے. جیسے ہی آواز بلند ہوئی کیا ہے کوئی میری سواری چلانے والا, ایک مرتبہ علی کی بیٹی آسیروں پر نچی ہوئی باہر نکلی. علی کی بیٹی آسیروں پر نچی ہوئی باہر نکلی کہ بھیا جب تک زندہ ہے جب زندہ ہے تو اکیلا میرے میں سوار نہیں ہے بچوں. حسین باہر نکلے. بھائی دو چار جملوں کی رحمت ہے. حسین چاہتے ہیں کہ گھوڑے میں سوار ہو, گھوڑے کے قریب پہنچے, چاہتے ہیں کہ سوار ہو. ایک مرتبہ بہن نے پکار کے کہا بھیا حسین رک جاؤ, اماں کی ایک وصیت پوری کرنی ہے. حسین قریب آئے, کہا اپنے گلے کو تو بڑھانا. شہزادی زینب نے گلے کا پودا دیا, جیسے ہی پودا دیا کہا بہن زینب اپنے بازو سے کہا دلوں کا لاؤ, میں بھی اماں کی وصیت پوری کر دوں. حکم اللہ خدانی پیالی بھائی دو جملے. خدانی پیالی گھوڑے میں سوار ہوئے, گھوڑے کو ٹیر لگائی, گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. ایک مرتبہ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی, کہا اچھے باؤ مت, سارے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے, کیا تو بھی آخری وقت میں حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتا ہے؟ آخر تو چلنے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ ابھی حسین دو جنا سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ پچھلی طرف سے کسی بچی کی جسموں کی آواز ادھر نکالنے آئی. اب جو ان کے دیکھا تو بیٹا نے دو جنا کی پچھلی سالوں سے سکینہ نکلی ہوئی ہے اور لوگوں کی کہتی جاتی ہے دو جنا میرے پاپا کو مت کر رہے ہیں. میرے بابا کو برتن میں لے لیا تو میرا حسین گھوڑے کے زمین سے آئے, بچی کو گود میں لیا, کہا بابا مجھے چھوڑ کے رہنا. بابا کہا بیٹی بیٹی میرے مقدر میں شہادت ہے, تیرے مقدر میں یتیمی ہے. چھوٹی بچی ہے نا, گھبرا کے پوچھنے لگی کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر گیا ہے اس بچے کو یتیم کہتے ہیں. تو بتا گھبرا کے بچی نے کہا کہ بابا مجھے نظر پہنچا دو. کہا بیٹی نظر جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے میں جائے گا. اللہ کہا دائمی سکینہ, دائمی سکینہ لال نہیں آتی کا گرنا. سکینہ مجھے چھوڑ سکینہ, شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں. بچی پانی کے انتظار میں کھانے کے دروازے میں بیٹھ گئی. حسین پہلی میدان میں آئے, تلوار کھینچی اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹے نے سینے میں بچی لائی, اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی خبر اپنے ہاتھوں میں کھولی ہے. جس کا کہ میمنے پہ حملہ کیا, میمنے کو ڈکیتے میں میدرے چلے گئے, میدرے پہ حملہ کیا, میدرے کو ڈکیتے میں قلب لشکر چلا ہے, قلب لشکر پہ حملہ کیا, قلب لشکر کو مہونے تک ڈکیتے میں لے گئے. اور یہ دور دور چلی گئی. حسین میدان میں اکیلے کھڑے کہ ایک مرتبہ فضا میں آواز بلند ہوئی, یا یہ تو نفس المطمئنہ. حسین اب یہ جنگ کا انجام نہیں ہے, حسین تلوار کو نیام میں رکھو. ایک مرتبہ حسین نے تلوار نیام میں رکھی, بسم اللہ
بلّہ ہے پہلا ملت رسول اللہ کہہ کر سر پر آگے گھوڑے میں بیٹھ گئے. اب ایک طرف سے پتھر آئے, دوسری طرف سے تلواریں آئی, تیسری طرف سے تیر آئے, چوتھی طرف سے لہریں آئے. میرا مولا زخمی ہوتا چلا, سر زخمی, پیشانی زخمی, رخسارے زخمی, گلا زخمی, کانے زخمی. ایک پتھر گھوڑے کی گردن میں پانی ڈال دی. سر سجنا دیکھ میرا علی اکبر کہاں ہے. بھائی آخری جملہ کا دیکھا, دیکھنے والی اکبر کہاں ہے. مجھے وہی دوست آتے جو جنان علی اکبر کے لڑکے کے قریب حسین ابن علی کو کہا. لوگ چاہتے کہ حسین کے سروں گردن میں جلائی کرے. ایک مرتبہ زلجلال نے چکر کاٹنا شروع کیا اور یہ عزیز بنی کہ زلجلال کو قتل کرے. پھر ایک ساتھ سے پکار کے کہا خبردار کوئی اس کو باہر کر رہا ہے. ارے یہ رسول کی سواری کا دورہ ہے. تبلیغ کا حسین ابن علی نے اپنا ہمارا اتارا تو جناب کے پوچھ رکھا, اپنی تلوار نکالی, گھوڑے کی گردن میں ڈالی, اشارہ کیا کھانے کی طرف. بچی پانی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. جب گھوڑوں کی چاپوں کی آواز آئی تو بچوں کو بلا کے کہنے لگی بچوں آ جاؤ, میرا بابا پانی لے کے آیا. اتنے میں لشکر میں شادی آنے بجے پہل نے گھبرا دیکھا, دیکھا سید سجاد راؤ کے دیکھو کہ یہ شادی آنے کیسے بج رہے. اب جو سجاد سے پردہ اٹھایا تو میرا پیار لوگوں نے نظر پہ لگا پڑی. آواز السلام علیکم السلام